السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کراچی کے ایک خوفناک گلی کا ایک خوفناک واقعہ سنانے والا ہوں، جسے سن کر آپ کے واقعی ہوش اڑ جائیں گے۔ تو کہانی کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی کوئی کہانی ہے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر سے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ایسی ہی ہارر مسٹیریس کہانی سننا پسند ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ہمارے چینل کو۔ تو آج کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب یہ کہانی اسد نام کے ایک لڑکے نے ہم سے شیئر کی ہے، جو کہ پہلے ویڈیو میں ہم نے ان کا نام اسد رکھا تھا کیونکہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ تو اسد کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہم دوستوں نے باربیکیو کا سین بنایا تھا۔ جس دوست کے گھر پر یہ پارٹی ہو رہی تھی وہ گھر اس روڈ پر تھا جس پر ہم نے وہ مخلوق دیکھی تھی۔ اب ہوتا یوں ہے کہ پارٹی ہم نے ویکنڈ نائٹ پر رکھی تھی کہ دیر رات تک بیٹھیں گے اور انجوائے کریں گے۔ تو ہم نے پارٹی شروع کی اور میوزک وغیرہ آن تھا، سب انجوائے کر رہے تھے کہ رات کے تقریباً 2 بجے ایک دوست ہم سب کو کہتا ہے کہ یار سامنے جو وال ہے اس پر ایک عورت بیٹھی ہے منہ نیچے کر کے۔ وہ عورت نالے کے وال پر بیٹھی ہوتی ہے، جو کہ اس گھر اور اس کے ساتھ یہ روڈ اور پھر نالا، یعنی گھر اور نالے کے درمیان 30 فٹ چوڑا روڈ ہے۔ ہم لوگ میوزک سلو کرتے ہیں اور اس لیڈی کو آواز دیتے ہیں کہ کیا ہوا، اب یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ وہ لیڈی بھی وائٹ ڈریس پر تھی اور اس نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے، تو ہم سب نے یہ سوچا کہ شاید وہ رو رہی ہے۔ تو ہم سب نے ارادہ کیا کہ نیچے جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ کہ رات کے 2 بجے آپ اس طرح نالے کے اوپر بیٹھی ہیں۔ اب جب ہم نیچے جاتے ہیں تو میرے دوست کے والد جاگ رہے تھے جس کے گھر پر ہم پارٹی منا رہے تھے۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بچوں پارٹی ہو گئی؟ تو ہم انہیں اس عورت کا بتاتے ہیں کہ وہ سامنے نالے پر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ تو میرے دوست کے انکل بھی ہمارے ساتھ یہاں پر آ جاتے ہیں۔ ہم اس طرف جاتے ہیں اور قریب جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہے، آپ کا گھر کہاں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو بتائیں ہمیں۔ لیکن وہ صرف اور صرف رو رہی ہوتی ہے۔ کافی دیر پوچھنے کے بعد جب وہ کچھ نہیں بولتی تو دوست کے والد بولتے ہیں چھوڑو اسے اور سب اندر چلو۔ خیر ہم واپس آ جاتے ہیں اور انکل پولیس ہیلپ لائن کو فون کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک دوست کہتا ہے کہ وہ تو چلی گئی، اب وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو انکل کہتے ہیں کہ جاؤ اب سب انجوائے کرو، کوئی بیچاری ہوگی لیکن اب چلی گئی ہے۔ اب ہم اسے نظر انداز کر کے اوپر جاتے ہیں۔ خیر پارٹی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں ڈنر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب باربیکیو میں چکن بھی تھا، لیکن کچھ دوست چکن کی ہڈی سائیڈ پر رکھنے کے باوجود وہ نیچے پھینک رہے تھے۔ اس پر دوست نے جس کا گھر تھا اس نے اسے منع کیا کہ اسے اس طرح مت پھینکو۔ خیر ڈنر کھانے کے بعد سب سامان لپیٹ کر دوست موسیقی چلاتے ہیں۔ اس زمانے میں موبائل اکثر کیبل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوتا تھا اور ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ، اور یہ ساؤنڈ سسٹم اس چھت کی دیوار پر تھا جہاں پر ہم نے اس عورت کو بیٹھے دیکھا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 2 لڑکے نیچے بیٹھ کر گانے لگا رہے ہوتے ہیں جبکہ ایک لڑکا کھڑا ان کی مدد کر رہا ہے کہ اچانک ان کی نظر پیچھے روڈ پر پڑتی ہے اور ان کے منہ سے نکلتا ہے او شٹ، اور یہ کہہ کر ایک دم سے گر جاتا ہے اور باقی ہم دوست بھی سرپٹا جاتے ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے 2 لڑکے تھے وہ بھی اچانک روڈ پر دیکھتے ہیں اور وہ بھی سرپٹا جاتے ہیں، یعنی ایک دم چپ ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ دیکھ کر ہم باقی کے لڑکے بھی اس طرف جاتے ہیں اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو سامنے والے نالے پر بیٹھی تھی، جو رو رہی ہوتی تھی، وہ نیچے ہوا میں زمین سے 3 فٹ اوپر وہ ہڈی زمین سے اٹھا کر کھا رہی تھی جو ہم نے چکن میں باربیکیو میں پکایا ہوا تھا۔ اب آپ یقین کریں یہ منظر دیکھ کر ہم سب دہل گئے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اس عورت کا بھی وہی حلیہ تھا جو اس بوڑھے آدمی کا تھا جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ سب کو بتایا تھا، جو ہوا میں چل رہا تھا کچھ دن پہلے۔ اب میں ایک لڑکا جس کا دماغ کام کر گیا، اس نے فوراً ہم سب کو پیچھے ہٹنے کا کہا، بلکہ خود پکڑ کر ہم سب کو پیچھے کیا۔ اتنے میں جو لڑکا سب سے پہلے اس عورت کو دیکھ کر گرا تھا اسے بھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس دوران جس لڑکے کا گھر تھا وہ نیچے اپنے گھر کافی لینے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا اور ہم سب کے چہرے رنگ گڑے دیکھے
تو اس کو ہم نے سارا قصہ بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ہڈی نہ پھینکو، اب بھگتو یہ سب چیزیں۔ خیر ہم سب بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کافی پینے لگے۔ اب میوزک بند ہو چکا تھا اور ہم تقریباً 15 یا 16 لڑکے تھے، سب خاموش بیٹھے تھے کہ اچانک ہمیں کتوں کی رونے کی آواز آنے لگی اور پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کا عالم یہ تھا کہ پن بھی گر جاتی تو ہمیں آواز آتی، لیکن ہمیں علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ عورت ہمیں ہماری چھت کے کونے پر دیوار پر نظر آتی ہے، جو ہمیں دیکھ کر بہت ہی خوفناک طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہم سب چلانے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں۔ جس لڑکے کا گھر تھا اس کے گھر والے بھی جاگے اور ہمیں اس طرح دیکھ کر ہمیں پرسکون کرنے لگے۔ لڑکے کا والد اور بڑا بھائی دونوں چھت کے اوپر دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر بعد نیچے آئے اور ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے گھر اوپر کوئی نہیں ہے، سب صاف۔ ہم سب دوست روڈ پر آئے اور اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ وہ رات اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ آپ نہ پوچھیں۔ کتوں اور بلیوں کی رونے کی آواز رات کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے ہم سب اپنے گھروں کو پہنچ گئے اور دوسرے دن اس دوست کی کچھ قریبی دوستوں کا ہمیں کال آتی اور کال پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم سب اس دوست کے گھر پر فوراً پہنچے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب ہم اس کے گھر پہنچے تو وہ دوست بہت ہی زیادہ ڈرا ہوا تھا اور ہمیں چھت پر چلنے کا کہا۔ جب ہم اس کی چھت پر گئے تو یہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے کہ اس کے چھت پر جگہ جگہ خون پڑا ہوا تھا اور پرندے کے پر بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ہم سب حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو دوست کہنے لگا کہ رات کو ہم سب کے جانے کے بعد چھت سے خوفناک آوازیں آتی رہی، جس کی وجہ سے سب گھر والے بے حد پریشان ہو، اور جب صبح کے وقت اوپر جا کر دیکھا تو یہ سب کچھ لوگوں نے اپنی چھت پر۔ اس کے بعد اس کے والد کسی دوست کے حوالے ایک عامل کو اپنے ساتھ لائے اور ہمارے ہوتے ہوئے انکل اور عامل صاحب وہاں گئے۔ عامل صاحب نے چھت کا جائزہ لینے کے بعد چوک سے گول دائرہ بنایا اور اس میں بیٹھ کر کچھ پڑھائی کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں وہی خوفناک مخلوق موجود ہو گئی جس کی انگلی وہ پکڑے ہوئے اور اس سے سوالات شروع کرنے لگے۔ وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ اس کی موجودگی سے اس کی طاقت کا ہمیں سب سے زیادہ احساس ہو رہا تھا۔ اس کی چیخیں ہم سن رہے، اس کی وہ ہنسی ہم سن رہے تھے۔ وہ مخلوق ہمیں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ انہوں مجھے کھانا کھاتے ہوئے تنگ کیا ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گی۔ عامل نے اس مخلوق کو ہمیں معاف کرنے کا کہا، جس پر اس نے کہا کہ وہ اس جگہ بہت سالوں سے، جب یہ جگہ ایک بنجر زمین تھی، اور ہم نے کل رات اس کا سکون برباد کیا اور میوزک چلا کر اس کے کھانے کا ٹائم ہم نے اسے تنگ۔ عامل نے اس سے کافی بحث کی اور اسے 2 آپشن دیے، یا تو وہ ہمیں معاف کر ورنہ وہ اسے جلا دے گا۔ کافی دیر کے بعد اس مخلوق نے ہمیں معاف کرنے پر رضامندی ظاہر، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ اسے اگلے 3 جمعرات تک مغرب کے بعد 3 کلو کچا گوشت رکھنا ہوگا۔ ہم نے اسے یقین دلایا کہ اس کی یہ شرط پوری ہو جائے، اور پھر اس لڑکے کے گھر والوں نے 3 جمعرات تک یہ کچا گوشت چھت پر رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس دوران یا اس کے بعد اب تک گھر میں کوئی سرگوشی محسوس نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ کراچی شہر کا ایک پرانا علاقہ جہاں پرانوں وقتوں میں قبرستان ہوا۔ کافی مرتبہ یہاں لوگوں کو غیر مخلوق کے ساتھ سامنا ہوا ہے۔ تو یہ تھی یہ کہانی جو ہمارے ساتھ اس لڑکے نے شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہارر سٹوری ہے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر سے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بیسٹ سٹوری سیلیکٹ کر کے اس پہ نریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔